پاکستان کے وزرائے اعظم۔ نمبر 1، نوابزادہ لیاقت علی خان۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان تھے۔ انہوں نے اپنے عہدے کا حلف 15 اگست 1947 کو اٹھایا۔ انہوں نے اس عہدے پر 4 سال سے زائد عرصہ کام کیا۔ 16 اکتوبر 1951 کو جب وہ کمپنی باغ راولپنڈی میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے تو سید اکبر نامی افغان شہری نے آپ کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ نمبر 2، خواجہ ناظم الدین۔ نوابزادہ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد خواجہ ناظم الدین پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ وزیر اعظم بننے سے قبل وہ گورنر جنرل پاکستان کے عہدے پہ کام کر رہے تھے۔ وہ 17 اکتوبر 1951 سے لے کے 17 اپریل 1953 تک اس عہدے پہ فائز رہے۔ اپریل 1953 میں گورنر جنرل ملک غلام محمد نے خواجہ ناظم الدین کو وزارت عظمیٰ سے مستعفی ہونے کو کہا، لیکن خواجہ ناظم الدین مستعفی ہونے پہ تیار نہ ہوئے تو 17 اپریل 1953 کو گورنر جنرل ملک غلام محمد نے آپ کو وزارت عظمیٰ سے برطرف کر دیا۔ نمبر 3، محمد علی بوگرا۔ خواجہ ناظم الدین کی برطرفی کے بعد محمد علی بوگرا پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ وزیر اعظم بننے سے قبل وہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے۔ وہ 17 اپریل 1953 سے 11 اگست 1955 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ وزارت عظمیٰ سے مستعفی ہونے کے بعد وہ دوبارہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر مقرر ہو گئے۔ نمبر 4، چودھری محمد علی۔ چودھری محمد علی پاکستان کے چوتھے وزیر اعظم تھے۔ ان کے عہد کا سب سے اہم کارنامہ 1956 کے آئین کی منظوری تھی۔ وہ 11 اگست 1955 سے 12 ستمبر 1956 تک اس عہدے پہ فائز رہے۔ نمبر 5، حسین شہید سہروردی۔ حسین شہید سہروردی پاکستان کے 5ویں وزیر اعظم تھے۔ وہ 12 ستمبر 1956 سے 18 اکتوبر 1957 تک اس عہدے پہ فائز رہے۔ وہ صدر پاکستان سکندر مرزا کے دباؤ پر اپنے عہدے سے مستعفی ہوئے۔ نمبر 6، ابراہیم اسماعیل چندریگر۔ حسین شہید سہروردی کے بعد ابراہیم اسماعیل چندریگر پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ وہ پاکستان کے 6 وزیر اعظم تھے۔ وہ 18 اکتوبر 1957 سے 16 دسمبر 1957 تک اس عہدے پہ فائز رہے۔ دسمبر 1957 میں انہیں جب قومی اسمبلی میں اکثریت حاصل نہ رہی تو وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گیا۔ نمبر 7، ملک فیروز خان نون۔ ملک فیروز خان نون پاکستان کے پہلے پارلیمانی دور کے آخری وزیر اعظم تھے۔ وہ 16 دسمبر 1957 سے 7 اکتوبر 1958 تک اس عہدے پہ فائز رہے۔ 7 اکتوبر 1958 کو سکندر مرزا نے جنرل ایوب خان کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر مقرر کرتے ہوئے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو برطرف کر دیا۔ اس کے صرف 20 دن بعد ایوب خان نے سکندر مرزا کو اقتدار سے باہر کر دیا اور ملک میں صدارتی نظام کو رائج کیا۔ نمبر 8، نور الامین۔ 1970 میں پاکستان کے پہلے عام انتخابات ہوئے اور ان عام انتخابات کے نتائج کو کبھی نہ مانا گیا۔ مشرقی پاکستان میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ سقوط ڈھاکہ سے کچھ عرصہ قبل 7 دسمبر 1971 کو یحییٰ خان نے بنگالی رہنما نور الامین کو وزیر اعظم نامزد کیا۔ وہ اس عہدے پر 20 دسمبر 1971 تک کام کرتے رہے۔ نمبر 9، ذوالفقار علی بھٹو۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے 9ویں وزیر اعظم تھے۔ ان کے دور کا اہم کارنامہ 1973 کے آئین کی منظوری تھی۔ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کا حلف 14 اگست 1973 کو اٹھایا۔ 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگا کر بھٹو حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ نمبر 10، محمد خان جنیجو۔ پاکستان کے 10ویں وزیر اعظم محمد خان جنیجو تھے۔ 1985 میں پاکستان میں غیر جماعتی بنیادوں پہ الیکشن ہوئے، جس کے بعد صدر ضیاء الحق نے محمد خان جنیجو کو وزیر اعظم پاکستان نامزد کیا۔ وہ 24 مارچ 1985 سے 29 مئی 1988 تک اس عہدے پہ فائز رہے۔ 29 مئی 1988 کو جنرل ضیاء الحق نے آئین کے آرٹیکل
58(2)(b) کے تحت محمد خان جنیجو کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ نمبر 11، محترمہ بے نظیر بھٹو کا پہلا دور حکومت۔ محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان کی 11ویں وزیر اعظم تھیں۔ وہ 2 دسمبر 1988 سے 6 اگست 1990 تک اس عہدے پہ فائز رہیں۔ 6 اگست 1990 کو اس وقت کے صدر پاکستان غلام اسحاق خان نے کرپشن کا الزام لگا کر آئین کے آرٹیکل 58(2)(b) کے تحت ان کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ نمبر 12، نگران وزیر اعظم غلام مصطفیٰ جتوئی۔ بے نظیر حکومت کی برطرفی کے بعد غلام مصطفیٰ جتوئی نے نگران وزیر اعظم کا حلف اٹھایا۔ وہ 6 اگست 1990 سے 6 نومبر 1990 تک اس عہدے پہ فائز رہے۔ نمبر 13، میاں محمد نواز شریف کا پہلا دور حکومت۔ پاکستان کے 13ویں وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف تھے۔ وہ 6 نومبر 1990 سے 18 اپریل 1993 تک اس عہدے پہ فائز رہے۔ 18 اپریل 1993 کو اس وقت کے صدر پاکستان غلام اسحاق خان نے ان کی حکومت کو آئین کے آرٹیکل 58(2)(b) کے تحت برطرف کر دیا۔ نمبر 14، نگران وزیر اعظم میر بلخ شیر مزاری۔ میر بلخ شیر مزاری 18 اپریل 1993 سے 26 مئی 1993 تک اس عہدے پہ فائز رہے۔ نمبر 15، میاں محمد نواز شریف۔ صدر غلام اسحاق خان کے اسمبلی توڑنے کے اقدام کے خلاف میاں نواز شریف سپریم کورٹ چلے گئے۔ سپریم کورٹ نے 26 مئی 1993 کو نواز شریف کی حکومت کو بحال کر دیا، لیکن صدر اور وزیر اعظم میں نہ بن سکی، جس پر 18 جولائی 1993 کو صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان دونوں ایک معاہدے کے تحت اپنے اپنے عہدوں سے مستعفی ہو گئے۔ نمبر 16، معین قریشی نگران وزیر اعظم۔ نواز شریف کے مستعفی ہونے کے بعد معین قریشی نے نگران وزیر اعظم کے طور پہ حلف اٹھایا۔ وہ 18 جولائی 1993 سے 19 اکتوبر 1993 تک اس عہدے پہ فائز رہے۔ نمبر 17، محترمہ بے نظیر بھٹو کا دوسرا دور حکومت۔ 1993 کے عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی اکثریتی جماعت بن کے سامنے آئی اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے دوسری بار وزیر اعظم پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ وہ 19 اکتوبر 1993 سے 5 نومبر 1996 تک اس عہدے پہ فائز رہیں۔ 5 نومبر 1996 کو اس وقت کے صدر پاکستان فاروق خان لغاری نے آئین کے آرٹیکل 58(2)(b) کے تحت ان کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ نمبر 18، ملک معراج خالد۔ بے نظیر حکومت کی برطرفی کے بعد ملک معراج خالد نے نگران وزیر اعظم پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ وہ 6 نومبر 1996 سے 17 فروری 1997 تک اس عہدے پہ فائز رہے۔ نمبر 19، میاں محمد نواز شریف کا دوسرا دور حکومت۔ 1997 کے عام انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون اکثریتی جماعت بن کے سامنے آئی اور میاں محمد نواز شریف دوسری مرتبہ وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے۔ وہ 17 فروری 1997 سے 12 اکتوبر 1999 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ 12 اکتوبر 1999 کو اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے ملک میں ایمرجنسی کا نفاذ کر کے میاں محمد نواز شریف کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ نمبر 20، ظفر اللہ خان جمالی۔ 2002 میں پاکستان میں عام انتخابات ہوئے۔ ان انتخابات میں مسلم لیگ قائد اعظم اکثریتی جماعت بن کے سامنے آئی اور میر ظفر اللہ خان جمالی وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے۔ وہ پہلے بلوچ سیاستدان تھے جو اس عہدے پر فائز ہوئے۔ وہ 23 نومبر 2002 سے 26 جون 2004 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ 26 جون 2004 کو وہ پرویز مشرف سے اختلافات کی بنا پہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ نمبر 21، چودھری شجاعت حسین۔ میر ظفر اللہ خان جمالی کے استعفے کے بعد چودھری شجاعت حسین کچھ عرصے کے لیے وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے۔ وہ 30 جون 2004 سے 26 اگست 2004 تک اس عہدے پہ فائز رہے۔ نمبر 22، شوکت عزیز۔
شوکت عزیز 28 اگست 2004 کو وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے۔ وہ اس سے پہلے بطور وزیر خزانہ کام کر رہے تھے۔ وہ 28 اگست 2004 سے 15 نومبر 2007 تک اس عہدے پہ فائز رہے۔ نمبر 23 محمد میاں سومرو نگران وزیر اعظم۔ محمد میاں سومرو 16 نومبر 2007 سے 24 مارچ 2008 تک نگران وزیر اعظم رہے۔ نمبر 24 یوسف رضا گیلانی۔ 2008 کے عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی اکثریتی جماعت کے طور پہ سامنے آئی اور یوسف رضا گیلانی پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ وہ 25 مارچ 2008 سے 19 جون 2012 تک اس عہدے پہ فائز رہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے انہیں توہین عدالت کا مرتکب قرار دے کے وزیر اعظم پاکستان کے عہدے سے نااہل کر دیا۔ نمبر 25 راجہ پرویز اشرف۔ یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے۔ وہ 22 جون 2012 سے 24 مارچ 2013 تک اس عہدے پہ فائز رہے۔ نمبر 26 میر ہزار خاں کھوسو نگران وزیر اعظم۔ میر ہزار خاں کھوسو 25 مارچ 2013 سے 5 جون 2013 تک اس عہدے پہ فائز رہے۔ نمبر 27 میاں محمد نواز شریف کا تیسرا دور حکومت۔ 2013 کے عام انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون اکثریتی جماعت بن کے سامنے آئے اور میاں محمد نواز شریف تیسری مرتبہ وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے۔ اور 5 جون 2013 سے 28 جولائی 2017 تک اس عہدے پہ فائز رہے۔ 28 جولائی 2017 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاناما کیس میں نواز شریف کو بطور وزیر اعظم نااہل کر دیا۔ نمبر 28 شاہد خاقان عباسی۔ میاں محمد نواز شریف کے نااہل ہونے کے بعد شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے۔ وہ 1 اگست 2017 سے 31 مئی 2018 تک اس عہدے پہ فائز رہے۔ نمبر 29 جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک نگران وزیر اعظم۔ جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک 1 جون 2018 سے 18 اگست 2018 تک اس عہدے پہ فائز رہے۔ نمبر 30 عمران خان۔ 2018 کے عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف اکثریتی جماعت بن کے سامنے آئی اور عمران خان وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے۔ وہ 18 اگست 2018 سے 10 اپریل 2022 تک اس عہدے پہ فائز رہے۔ 10 اپریل 2022 کو ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد منظور ہوئی۔ وہ پہلے پاکستانی وزیر اعظم تھے جن کے خلاف تحریک عدم اعتماد منظور ہوئی۔ نمبر 31 میاں محمد شہباز شریف۔ عمران خان کے بعد میاں محمد شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے۔ وہ 11 اپریل 2022 سے 14 اگست 2023 تک اس عہدے پہ فائز رہے۔ نمبر 32 انوار الحق کاکڑ نگران وزیر اعظم۔ انوار الحق کاکڑ 14 اگست 2023 سے 3 مارچ 2024 تک اس عہدے پہ فائز رہے۔ نمبر 33 میاں محمد شہباز شریف۔ 2024 کے عام انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون نے کامیابی حاصل کی اور میاں محمد شہباز شریف نے 3 مارچ 2024 کو وزیر اعظم پاکستان کا حلف اٹھایا۔